بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی برگزیدہ بندے کو بے پناہ دولت اور وسعت رزق عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ایک دم نعمتوں سے نہیں نوازتا، بلکہ پہلے اسے زندگی کے 3 کڑوے اور صبر آزما گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں جنہیں ہم عام زبان میں تکلیفیں کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دولت آنے سے پہلے کی ناگزیر دستک ہیں۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو یہ تینوں کیفیات یا ان میں سے کوئی ایک بھی شدت سے محسوس ہو تو سمجھ جائیے کہ اب تنگی کے دن رخصت ہونے والے ہیں اور خوشحالی آپ کے دروازے پر کھڑی ہے۔ پہلی تکلیف جس کا سامنا ہر اس شخص کو کرنا پڑتا ہے جسے اللہ بڑا مقام دینا چاہتا ہے، وہ ہے تنہائی کی تکلیف۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کل تک سڑکوں پر خاک چھان رہے تھے اور کڑی جد و جہد میں مصروف تھے، وہ اچانک کیسے بدل جاتے ہیں؟ ان کے پاس عالیشان گاڑیاں، بنگلے اور وقار کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ بڑی دولت ملنے سے ٹھیک پہلے زندگی اچانک ایک بھاری بوجھ کیوں محسوس ہونے لگتی ہے؟ عام لوگ اسے اپنی بدقسمتی یا تقدیر کا رونا سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب آپ کی روح درد کے سمندر سے گزر رہی ہو، جب آپ کی ہر کوشش رائیگاں لگنے لگے اور آپ ہر در سے خالی ہاتھ لوٹنے لگیں، تو یقین جانیں یہی وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب عرش معلیٰ پر آپ کے لیے کچھ بہت بڑا اور عظیم لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک آزمائش کے پردے میں اپنے انعام کو چھپا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دولت، عزت اور حقیقی خوشحالی کبھی حادثاتی طور پر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو بھی مال و منال دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اسے پہلے ان 3 کڑوے گھونٹوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ ایک مکمل انسان بن سکے۔ یہ تکلیفیں بظاہر روح کو چھلنی کرتی ہے اور انسانی انا و غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے، لیکن ان کا اصل مقصد انسان کو اندر سے اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی نعمتوں کو سنبھال سکے اور ان کے نشے میں برباد نہ ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا باطن پہلے تیار ہو جائے تاکہ جب دولت آئے تو وہ آپ کی شخصیت کو بگاڑے نہیں بلکہ مزید نکھار اور سنوار دے، کیونکہ مال دینے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو اس مال کے لائق بنانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ان کٹھن تکلیفوں سے گزرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ کیا آپ وہ کرب سہ سکتے ہیں جو آنے والی خوشحالی کا پیش خیمہ بنتا ہے؟ کیونکہ جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اسے پہلے کندن بنانے کے لیے توڑنا پڑتا ہے، اور جسے وہ توڑتا ہے اسے آخرکار اپنی رحمت سے بے مثال بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے ان 3 آزمائشوں کی جن سے گزرے بغیر نہ تو حقیقی دولت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی خوشحالی پائیدار بنتی ہے۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ آپ کو غیر معمولی طور پر دولت مند کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو مجمع سے الگ کر کے تنہا کر دیتا ہے۔ آپ کے دوست، احباب، قریبی رشتے اور پرکشش محفلیں سب ایک ایک کر کے دور ہونے لگتی ہیں۔ اللہ سب سے پہلے آپ کے ارد گرد کے مصنوعی ماحول کو بدلتا ہے۔ زندگی کے رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں، محفلوں کی رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ مخلص دوستوں کی مسکراہٹوں میں بھی ایک عجیب سی اجنبیت جھلکنے لگتی ہے۔ رشتہ داروں کے لہجوں میں وہ پہلی سی گرم جوشی اور اپنائیت باقی نہیں رہتی۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری دنیا ہی اس کے خلاف ہو گئی ہے یا بدل گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا نہیں بدلتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسی تنہائی کی آغوش میں لے آتا ہے جہاں کسی کی جھوٹی ہمدردی ہوتی ہے اور نہیں کسی کی عارضی صحبت،
بس آپ ہوتے ہیں، آپ کے ندامت بھرے آنسو، آپ کی گہری سوچیں اور آپ کا رب۔ یہی تنہائی دراصل دولت کے طویل سفر کا پہلا زینہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے سہاروں پر تکیہ کرتے رہیں گے، آپ اپنی چھپی ہوئی اصل طاقت اور صلاحیت کو کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ اس لیے وہ آپ کو سب سے کاٹ دیتا ہے تاکہ آپ اپنی اصل بنیاد یعنی بندگی کی طرف واپس آ سکیں۔ آپ یہ سبق سیکھ لیں کہ اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، رزق کے تمام بند دروازے صرف وہی کھولتا ہے، اور عزت و خوشحالی کا حقیقی مالک بھی وہی ہے۔ شروع میں یہ تنہائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے، کوئی بات سننے والا ہو، کوئی کندھا دے کر سمجھائے یا گلے لگائے، مگر جواب میں ہر بار صرف خاموشی ملتی ہے، وہ گہری خاموشی جو چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اور یہی وہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ یا اللہ، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہی پکار سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا پورا وجود گواہی دے کہ اب میرا بھروسہ صرف اور صرف تجھ پر ہے۔ جب انسان اس انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کامیابی کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے، کیونکہ تنہائی انسان کو تباہ نہیں کرتی بلکہ اسے تراش کر ہیرا بناتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے سونا دہکتی آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان تنہائی کے دکھ جھیل کر مضبوط اور مخلص بنتا ہے۔ وہ لمحات جب آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں رہا، دراصل وہی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی بے زبان خاموشی کو سن رہا ہوتا ہے، آپ کی بے چین نیندوں کو سکون عطا کرتا ہے، اور آپ کے بند راستوں میں نئے دریچے پیدا کرتا ہے۔ جو دن گزرتے ہیں آپ کے اندر کی کائنات بدلنے لگتی ہے، آپ کی سوچیں پختہ اور دعائیں اثر انگیز ہو جاتی ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سرد رویوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ آپ کے سینے میں ایک اٹل یقین جاگ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو آپ کو ناقابل تسخیر طاقت دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اب ذہنی طور پر مضبوط ہو چکا ہے، وہ اب مخلوق کا محتاج نہیں رہا اور میرے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہے، تو پھر وہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی دنیا جس نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا وہ آپ کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے، وہی دوست، وہی رشتے اور وہی لوگ آپ کی کامیابی کی مثالیں دینے لگتے ہیں، مگر تب تک آپ وہ پرانے اور کمزور انسان نہیں رہتے۔ آپ کے پاس اب دولت کے ساتھ ساتھ وہ شعور بھی ہوتا ہے جو مال کی حفاظت سکھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کسی انسان کا کمال نہیں بلکہ اس رب کی قدرت ہے جس نے آپ کو تنہائی کے کٹھن امتحان سے گزارا۔ اللہ جب کسی انسان کو نوازتا ہے تو وہ صرف پیسہ نہیں دیتا بلکہ عقل، صبر اور شکر کی دولت بھی عطا کرتا ہے، لیکن یہ مقام پانے کے لیے تنہائی کے راستے سے گزرنا ایک لازمی شرط ہے۔ وہ کٹھن مرحلہ ہے جہاں انسان کے ارادوں کی آزمائش ہوتی ہے، کوئی اس کرب میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور کوئی نکھر کر کندن بن جاتا ہے، اور جو نکھر گیا وہی اصل دولت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی حکمت بہت گہری ہے، وہ آپ کو عارضی تکلیف دیتا ہے تاکہ آپ کے دل کو نرم کر سکے، وہ آپ کو تنہا کرتا ہے تاکہ آپ کی توجہ لوگوں سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے، وہ آپ کو خاموشی عطا کرتا ہے تاکہ آپ اس کے فیصلوں کی آواز سن سکیں، اور جب آپ اللہ کی آواز سننے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر دنیاوی دولت آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہتی، تب دولت آزمائش نہیں بلکہ ایک عظیم انعام بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی اور بے سبب تنہائی چھانے لگے تو گھبرائیے مت، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں کچھ بہت بڑا لکھا جا چکا ہے۔ اللہ آپ کو تراش رہا ہے، وہ آپ کو دنیا کے بے معنی شور سے کاٹ کر
اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ اس وقت میں صبر کریں، شکر بجا لائیں اور اس پر کامل یقین رکھیں، کیونکہ تنہائی ہمیشہ محرومی کا نام نہیں ہوتی، بلکہ یہ آنے والی بڑی نعمتوں کی ایک خاموش اطلاع ہوتی ہے۔ اور جب وہ گھڑی آتی ہے کہ دولت، عزت، سکون اور خوشحالی سب آپ کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں، تو آپ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہی کہتے ہیں، اے میرے مالک، اگر تو نے مجھے اس تنہائی کے دور سے نہ گزارا ہوتا تو میں کبھی یہ جان نہ پاتا کہ اصل سکون اور حقیقی تعلق صرف تیرے ساتھ ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 2، صبر کی کڑی آزمائش۔ اس حوالے سے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صبر وہ خاص دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی امیدیں، اپنے خوف اور اپنی تمام خواہشات کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صبر کا دروازہ اللہ کی رحمت کا راستہ ہے، مگر یہ دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلتا۔ اس کے سامنے کئی تند و تیز طوفان کھڑے ہوتے ہیں، کالی گھٹائیں چھائی ہوتی ہیں اور کئی بے بس آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو غیر معمولی طور پر نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ آپ کے صبر کو پرکھتا ہے، کبھی کاموں میں تاخیر کے ذریعے، کبھی عارضی محرومی کے ذریعے اور کبھی آپ کی سب سے پیاری چیز کو آپ سے دور کر کے۔ آپ دعائیں بھی مانگتے ہیں، دن رات محنت بھی کرتے ہیں، لیکن بظاہر تمام دروازے بند نظر آتے ہیں۔ یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب آپ کے باطن میں 2 متضاد آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کہتی ہے کہ بس اب ہمت ہار دو، کچھ نہیں ہونے والا، جبکہ دوسری آواز دبی دبی مگر پر یقین ہوتی ہے، جو کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور جو خوش نصیب اس دوسری آواز پر لبیک کہتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ صبر کا مطلب محض ہاتھ پر ہاتھ دھر کر خاموش بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں اللہ کے خلاف بغاوت نہ آنے دینا ہے۔ صبر یہ ہے کہ دل میں گہرا درد بھی ہو، آنکھوں میں نمی بھی ہو، مگر زبان پر اپنے رب کے لیے شکوہ نہ ہو، بلکہ اس کے فیصلے پر رضا ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں اللہ اپنے بندے کے ایمان کے وزن کو تولتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صرف نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا زحمتوں میں بھی مجھ پر ویسا ہی یقین رکھتا ہے۔ صبر کی آزمائش کے دوران وقت بہت سست رفتار ہو جاتا ہے، لمحے پہاڑوں کی طرح بھاری محسوس ہوتے ہیں اور ہر دعا کا جواب تاخیر کی دبیز تہوں میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ اس تمام تاخیر کا ایسا بدل دیتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ آپ کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو شاید آپ نے کبھی مانگا بھی نہ ہو، مگر وہ آپ کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے رزق میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، کبھی صحت میں آزمائش آتی ہے، کبھی رشتوں یا عزت پر آنچ آتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا، بلکہ آپ کے وجود کو فولادی طاقت دے رہا ہے کہ جب کل کو بڑی دولت آئے تو آپ اس کے تکبر میں نہ ڈوبیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ شکر کے سجدے میں گر جائیں۔ دولت ملنے سے پہلے صبر کا یہ کڑا امتحان اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا دل موم کی طرح نرم ہو جائے، آپ یہ جان سکیں کہ کمی اور تکلیف، ان سیاہ ایام میں بھی اللہ آپ کے ساتھ موجود تھا۔ جب آپ یہ سبق ازبر کر لیتے ہیں تو پھر آنے والی دولت آپ کو کبھی بگاڑ نہیں سکتی۔ تب آپ کا پورا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے آپ معمولی باتوں پر شکوے کرتے تھے، اب آپ خاموشی سے مسکرا کر کہتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے جو کرے گا بہتر کرے گا۔ یہ جملہ آپ کے پختہ ایمان کی علامت بن جاتا ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جو آسمان سے رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ صبر کا یہ کٹھن سفر
لمبا ضرور ہو سکتا ہے مگر یہ ہرگز بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی شخصیت کو تراش رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے اندر سے چھپے ہوئے غرور، خود غرضی، شکایات اور بے صبری کے زہر کو باہر نکالتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ اب خالص ہو چکا ہے، اس میں اب شکر اور برداشت کی صفت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر وہ اسے ایسی جگہوں سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص صبر کی مٹھاس کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ پھر دنیا کے ہر زہر کو ہنس کر برداشت کر لیتا ہے۔ یہی صبر کا معجزہ ہے کہ جب آپ کے پاس بظاہر کچھ نہ رہے تب بھی دل میں امید کی لو روشن رہے، جب سارے راستے مسدود ہو جائیں تب بھی آپ کی آنکھوں میں یقین کا دیا جلتا رہے، اور یہی وہ دیا ہے جو ایک دن آپ کو منزل کی روشنی تک پہنچا دیتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبر کی آزمائش اس وقت اپنی انتہا پر ہوتی ہے جب کامیابی بس ایک قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان تھک کر وہیں سے واپس مڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں صرف تھوڑی دیر اور روکا تھا تاکہ تمہیں تمہاری سوچ سے بڑا انعام دے سکوں، لیکن تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اگر تم ذرا سا اور ٹھہر جاتے تو سب کچھ پا لیتے۔ صبر کی یہ آزمائش دراصل آپ کے ایمان کا پیمانہ ہے۔ اللہ آپ کو دکھ دے کر یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہو کر دور ہوتے ہیں یا اس کے مزید قریب آتے ہیں۔ جو دکھ کے اس عالم میں بھی اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے وہ اس کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی خاص بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کے دروازے وار کر دیتا ہے جنہیں دیکھ کر پوری دنیا ورطہ حیرت میں رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دولت طویل صبر کے بعد نصیب ہوتی ہے اس میں برکت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ وہ دولت صرف بینک بیلنس نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کے دل کو سکون و اطمینان سے بھر دیتی ہے۔ اس مال و دولت میں تکبر کی بو نہیں بلکہ شکر کی پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے۔ لہذا جب زندگی میں ہر چیز سست پڑ جائے، دعائیں رکی ہوئی محسوس ہوں اور خواب ادھورے لگیں تو سمجھ جائیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خاص تربیتی امتحان میں ہیں۔ آپ کے لیے کامیابی کا دروازہ تیار ہے، بس آپ کو تھوڑا سا مزید استقامت دکھانی ہے، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ دیر سے ملتا ہے، مگر جب ملتا ہے تو وہ پوری زندگی کے رنگ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آخر کار جب وہ مبارک گھڑی آتی ہے جب آپ کی دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں، حالات یکسر بدل جاتے ہیں اور آپ کی برسوں کی محنت رنگ لاتی ہے، تو آپ کے لبوں پر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اے اللہ، اگر میں نے ان کٹھن دنوں میں صبر اور ہمت سے کام نہ لیا ہوتا تو آج میں یہ عظیم خوشی کبھی نہ دیکھ پاتا۔ دولت آنے سے پہلے اللہ آپ کو صبر کا ہنر سکھاتا ہے تاکہ آپ اس دولت کے بہترین محافظ اور شکر گزار بن سکیں۔ وہ آپ کو روک کر دراصل آپ کی بڑی اڑان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی بے پایہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا مولانا رومی نے فرمایا کہ صبر ہی وہ واحد راستہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت بندے کے وجود میں داخل ہوتی ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 3، مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا۔ یاد رکھیے کہ ناکامی دراصل کسی سفر کا انجام نہیں بلکہ ایک نئے اور عظیم سفر کا آغاز ہے۔ یہ وہ سخت گیر استاد ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ جب کامیابی ملے تو اس کی قدر کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ کٹھن مرحلہ ہے جو انسان کو پہلے توڑتا ہے اور پھر اسے دوبارہ ایک نئی اور مضبوط بنیاد پر تعمیر کرتا ہے۔ یہ انسان کو زمین پر گرا کر دوبارہ ہمت کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ اکثر کمزور دل لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی زندگی کا اختتام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناکامی ایک نئے زاویے اور نئی سوچ کا نقطۂ آغاز ہے۔
اللہ جب کسی بندے کو بڑی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیادوں کو فولادی بناتا ہے، اور یاد رکھیے مضبوط بنیادیں کبھی آسانی اور آسائش میں نہیں بنتی، وہ انسان کو عملی میدان میں اتارتا ہے، اسے بار بار ہارنے دیتا ہے، اسے مشکلات میں رولتا ہے اور اسے ٹھوکریں لگواتا ہے، تاکہ جب وہ بڑی کامیابی حاصل کرے تو وہ غرور کے بوجھ سے دوبارہ زمین پر نہ گرے، بلکہ شکر کے سجدے میں گر کر اپنی بندگی کا ثبوت دے۔ ناکامی وہ عظیم استاد ہے جو وہ اسباق پڑھاتا ہے جو مسلسل کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس سے فاصلہ رکھنا ہے، اور اپنی چھپی ہوئی کمزوریوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں کیسے بدلنا ہے۔ جب دنیا کے تمام بظاہر راستے بند ہو جاتے ہیں تبھی انسان کے اندر کا ایک پوشیدہ راستہ کھلتا ہے، وہ راستہ جو آپ کو آپ کی اپنی ذات کی پہچان کرواتا ہے۔ ہر ناکامی آپ کے اندر ایک نیا شعور اور نئی بصیرت پیدا کرتی ہے۔ جب آپ گرتے ہیں تو آپ کو اپنی حقیقی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر برداشت کا کتنا مادہ ہے اور آپ کا یقین کتنا مستحکم ہے، آپ کے دل میں ایمان کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک آپ کو خود آپ ہی سے متعارف کرواتا ہے۔ افسوس کہ اکثر لوگ پہلی ہی ناکامی پر حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی قسمت میں ہی نہیں تھا، مگر اصل راز یہ ہے کہ اللہ جب کوئی بہت بڑی کامیابی لکھتا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کے ذریعے آپ کو اس کے قابل بناتا ہے۔ وہ آپ کے صبر، آپ کی نیت اور آپ کے جنون کو مختلف پہلوؤں پر پرکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس خواب کے کتنے وفادار ہیں جس کی آپ نے التجا کی ہے۔ ناکامی آپ کو دنیا کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے اپنے سامنے بے نقاب کرتی ہے۔ آپ کو اپنی غلطیوں، اپنی جلد بازیوں اور اپنی دعاؤں میں اخلاص کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو وہ شعور دیتی ہے جو کامیابی ملنے کے بعد آپ کو زمین پر قدم جما کر رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور جب آپ ان ناکامیوں کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں تو آپ پہلے جیسے کمزور انسان نہیں رہتے، آپ کے وجود میں وہ گہرائی اور ٹھہراؤ آ چکا ہوتا ہے جو صرف بار بار ہارنے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نظام میں ناکامی کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں بلکہ ایک باقاعدہ تربیت ہے۔ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ کامیابی محض محنت کا نام نہیں بلکہ یہ مسلسل برداشت، اٹل یقین اور لازوال امید کا نام ہے۔ یہ آپ کے دل سے تکبر کی جڑیں کاٹتی ہے اور اس میں عاجزی کی مٹھاس بھر دیتی ہے، تاکہ جب کل کو دولت کے انبار لگیں تو آپ خود کو بڑا نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی بڑائی کا گن گائیں۔ یاد رکھیے کہ ہر ناکامی دراصل کامیابی کی ایک سیڑھی ہے، ہر ٹھوکر آپ کو مزید بلندی کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے، ہر بند دروازہ دراصل ایک ایسے عظیم دروازے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو ابھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے روک دیتا ہے جہاں آپ کے لیے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کو اس راستے پر لے جائے جہاں اس کی رحمتیں آپ کے منتظر ہوتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر کامیاب ترین شخص نے پہلے بڑی ناکامیوں کا سامنا کیا، وہ بار بار گرا، وہ ٹھہرا اور پھر ہمت جمع کر کے دوبارہ اٹھا۔ ان ناکامیوں نے ہی اسے سمجھایا کہ دولت ملنے کے بعد فرعون نہیں بننا بلکہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ناکام نہیں ہوئے وہ کبھی شخصیت میں گہرے نہیں ہو سکے، کیونکہ آسانیاں انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ تکلیفیں ہی انسان کو کندن بناتی ہے۔ ناکامی آپ کو دو واضح راستے دکھاتی ہے، یا تو آپ ہار مان کر بیٹھ جائیں یا پھر آپ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اٹھ کر لڑیں، اور جو دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ صرف دولت کا نہیں بلکہ اپنی تقدیر کا فاتح بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے ہی صابر بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو گر کر بھی دوبارہ میری رحمت کی طرف پلٹتے ہیں۔ ناکامیوں کے ان اندھیروں میں آپ کے اندر کی امید کی شمع
جب ٹمٹماتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو وہی بجھتی ہوئی لو اگر آپ سنبھال لیں تو وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشعل راہ بن جاتی ہے۔ اللہ آپ کو تھوڑی دیر تاریکی میں اس لیے رکھتا ہے تاکہ آپ اس کی حقیقی روشنی کی قدر جان سکیں۔ وہ آپ کو پہلے خالی کرتا ہے تاکہ بعد میں بھر سکے۔ وہ آپ کو روکتا ہے تاکہ آپ کو صحیح سمت میں آگے بڑھا سکے۔ وہ آپ کو توڑتا ہے تاکہ آپ کو ایک مکمل انسان کی صورت میں دوبارہ تعمیر کر سکے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ پس ناکامی دراصل وہ زخم ہے جس سے آپ کے باطن کی روشنی پھوٹتی ہے۔ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف جیتنے کا نام نہیں بلکہ ہار کر بھی میدان نہ چھوڑنے کا نام ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب آپ وہی کام دوبارہ کرتے ہیں جس میں کبھی آپ بری طرح ناکام ہوئے تھے، لیکن اس بار آپ کا انداز، آپ کا یقین اور آپ کا ایمان بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ اب آپ کی سوچ میں گہرائی، عمل میں اخلاص اور دل میں کامل یقین ہوتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اب میرا یہ بندہ آزمائشوں سے گزر کر تیار ہو چکا ہے، اب میں اسے وہ عطا کروں گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اسی لیے دانا کہتے ہیں کہ ناکامی آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ آپ کو سمت کا پتہ دیتی ہے جہاں آپ کی اصل منزل ہوتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ انمول سبق ہے جو آپ کو آنے والی دولت کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ جس نے ناکامیوں کی دھول پھانکی وہ کبھی دولت کے نشے میں اندھا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے۔ آخر کار جب بادل چھٹتے ہیں، دولت آتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرے میں ایک مقام بنتا ہے، تو آپ ماضی کے ان تلخ دنوں کو یاد کر کے فخر سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ناکامیاں نہ ہوتی تو میں آج اس کامیابی کا مزہ کبھی نہ چکھ پاتا۔ آپ کا ہر بہتا ہوا آنسو، ہر شکست اور ہر بے خواب رات اس کامیابی کی عمارت کی ایک ایک اینٹ تھی۔ اللہ نے آپ کی ہر ٹھوکر کو سیڑھی بنا کر آپ کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ناکامی انجام نہیں بلکہ ایک شاندار آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو آپ کو دولت کے صحیح استعمال کے لائق بناتا ہے، اور جب آپ یہ سب اسباق سیکھ لیتے ہیں تو دولت صرف آپ کے ہاتھوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ آپ کے دل کے سکون میں اتر جاتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ناکامیوں میں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمیں شکستوں کے دوران ہمت عطا فرما اور تمام آزمائشوں میں اپنا قرب نصیب فرما۔ جب ہم گرنے لگیں تو ہمیں اپنے فضل سے دوبارہ اٹھنے کی ہمت دے۔ جب ہم روئیں تو ہمارے دلوں کو یقین عطا کر کہ یہ آنسو ہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ ہم اپنی ہر ٹھوکر کو تیری عطا سمجھیں اور ہر بظاہر نقصان میں تیرے پوشیدہ کرم کو دیکھیں۔ ہمارے دلوں کو تکبر و غرور کی غلاظت سے پاک فرما دے، اور جب تو ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے تو ہمیں اپنے بہترین شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے ہمارے رب، دولت کو صرف ہمارے ہاتھوں کی زینت بنا، اسے ہمارے دلوں میں جگہ نہ دے۔ ہمیں اپنے قرب کی لذت سے نواز، نہ کہ ہمیں دنیا کے مغرور اور سرکش لوگوں کی صف میں شامل کر۔ آمین ثم آمین۔ یہ تینوں مراحل دراصل اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک مکمل روحانی اور تربیتی پروگرام ہیں جو انسان کو نہ صرف دنیاوی مال و دولت بلکہ رانی، پاکیزگی اور سکون سے بھی مالا مال کر دیتے ہیں، اور جو خوش نصیب ان کٹھن مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ نہ صرف اس فانی دنیا میں سرخ روح ہوتا ہے بلکہ آخرت کی ابدی زندگی میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ
ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی بصیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔